اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ چلیے میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اس سیشن میں۔ محاط کا سیشن ہے اور انشاءاللہ کورس سے پہلے رکھا گیا تاکہ اس کورس کے دوران تھوڑا سا آپ کو اگر یہ باتیں ذہن میں ہوں گی تو آپ اپنے بچوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے، وہ زیادہ اچھا انشاءاللہ سیکھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی کوشچنز ہوں گے تو ہم بعد میں لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ کا کورس ہے بچوں کا سمر کورس، اس کے بعد بھی کوئی سیشن رکھ لیا جائے کوشچن آنسرز کے لیے۔ ابھی ہم بات کریں گے تھوڑا سا بچوں کے ساتھ ڈیلنگ کے بارے میں، کہ بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ جو چیزیں یہ سیکھیں گے یہاں پہ وہ گھر میں بھی ان کو انوائرمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہو ان کو مزید ان کی لرننگ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، مومن جو ہے اس کی سوچ ہوتی ہے آخرت اورینٹڈ، ٹھیک ہے؟ آخرت کا مسافر ہوتا ہے، دنیا میں تو مسافر ہی ہے نا، آخرت اس کی منزل ہے۔ لیکن آخرت کو سنوارنے کے لیے، اس میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پلیٹ فارم دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے۔ ہماری منزل تو آخرت ہے، کامیابی تو آخرت کی حاصل کرنی ہے، لیکن اس کی تیاری دنیا میں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دنیا میں رہنے کے اصول سب کے سب ہمیں مل گئے، کہاں سے؟ قرآن سے، حدیث سے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اور رسول اللہ کی سنت میں سارے احکامات ہمیں مل گئے۔ یہ احکامات فار ایور ہیں، یہ ایسے ہی رہیں گے، شریعہ ایسے ہی رہے گی، لیکن ان احکامات کو ہم نے کیسے فالو کرنا ہے وہ طریقے ہر دور میں بدلتے ہیں، کیونکہ ہر دور کے چیلنجز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، تو اس لیے طریقے بھی ہر دور کے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ جو آج چیلنجز آج کی ماں کو ہیں وہ آج سے 10 سال پہلے کی ماں کو نہیں تھے، اور اس سے 20 سال والی پہلے کی ماں کو تو بالکل بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان اصولوں کو پریکٹس کرنے کے لیے آپ نے بچوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، تو تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کی بھی ضرورت ہے، اور تھوڑا سا اس کو زیادہ انویسٹیگیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے کہ بچوں کو کیا پرابلمز ہوتی ہیں اور مائیں ان کو ہینڈل نہیں کر پاتی، اور پھر وہ اصول جو ہمیں اپنانے تھے ان کو ہم اپنا نہیں پاتے۔ آخرت کی تیاری، دیکھیں اچھی ماں وہی ہے جو بچے کی صرف دنیا نہ سنوارے، اس کو اچھا کھلائے پلائے، اچھا پہنائے نا، وہ اس کی آخرت کے لیے بھی فکر مند ہو، کیونکہ منزل تو وہ ہے، دنیا میں تو سفر ہے نا، یہاں پہ پڑاؤ نہیں ڈالنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس کو سب کو ساتھ دے کے چلنا ہے، لیکن آخرت ہمارا گول ہے، ٹھیک ہے؟ اس گول کی تیاری میں اب دنیا میں کیا کرنا ہے وہ ہم تھوڑا سا ضرور دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم جو ایک میجر اصول سیٹ کرتے ہیں، ہر لیکچر میں یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی کریکٹر ٹریٹ، اینی کریکٹر ٹریٹ وچ یو وانٹ ٹو ڈیولپ ان یور چائلڈ، یو ہیو ٹو ایکوائر اٹ فرسٹ۔ آپ نے بچوں سے جو کرانا ہے آپ کو پہلے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلڈرن ڈو وٹ یو ڈو، دے ڈونٹ ڈو وٹ یو سے۔ ہم اکثر یہ باتیں ہم بہت بار کر چکے ہیں کہ بچوں کو آپ جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، جو آپ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا اصول، یہ اصول ہم ذہن میں رکھیں گے تو باقی باتیں ہمیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ آپ نے ان کی ایٹنگ ہیبٹس ڈیولپ کرنی ہے، کوئی ان کی کلودنگ کی، بچیوں کو آج کل بچیوں کی ماؤں کو مسائل آ رہے ہوتے ہیں کہ بچیاں اس طرح کا فیشن کرنا چاہتی ہیں، اس طرح کا فیشن کرنا چاہتی ہیں، تو ہم نے خود کو دیکھنا ہے ہم کیا فیشن کرتے ہیں، ہم کس حلیے میں رہتے ہیں، تو بچے وہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ بچیاں بھی وہی کریں گی۔ اور اسی طرح بچوں کو آپ کچھ بھی ان کے اندر کچھ بھی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، وہ سچ بولیں، وہ وعدہ پورا کریں، وہ دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، چیٹ نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، آپ خود نہ کریں، تو وہ بچوں میں آ جائے گا۔ اس طرح جو آگے میں بات کرنے جا رہی ہوں اس میں بھی یہی اصول رہے گا، اس لیے اس کی پہلے بات کی گئی ہے، وہ یہ سب کو پتہ ہے، یہ کوئی بتانے کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نے بچوں میں کچھ بھی ڈیولپ کرنا ہے تو وہ آپ نے سب سے پہلے خود اپنے پر اس کو اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں اپنے اپنے گھروں میں سب، دیکھیں زیادہ تر میرڈ خواتین ہیں کیونکہ امہات کا سیشن ہے، تو اپنے گھروں میں آپ سب سے پہلے تو چیک کریں کہ آپ کی جو فیملی ہے وہ اس کرائٹیریا پہ، جو ایک گڈ ہیپی فیملی، ہیپی ہیلدی فیملی کا جو کرائٹیریا ہے اس پہ پورا اترتی ہے، اس پہ پورا اترتی ہے، پھر تو آپ فکر چھوڑ دیں، اگر نہیں اترتی تو پھر فکر کریں، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہیپی ہیلدی فیملی کیا ہوتی ہے؟
جو بالکل ٹھیک طرح سے فنکشن کر رہی ہوتی ہے، جس میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک فیملی میں چاہیے ہوتی ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو پھر وہ ہیپی ہیلدی فیملی نہیں ہے، وہ ڈس فنکشنل ہے، وہ فنکشن ہی نہیں کر رہی. ایک فیملی کو جو کام کرنے چاہیے وہ کر نہیں رہی. ایک فیملی کو بچے کو جو سپورٹ دینی چاہیے، جو مینٹل ریلیکسیشن دینی چاہیے، جو اس کو ایموشنل سپورٹ دینی چاہیے، وہ نہیں دے رہی. اچھا وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک تو بہت ہائی انٹینسٹی پہ چلے جائیں. اگر کوئی آپ کے پاس کوئی سبسٹانس ابیوز آپ کے گھر میں ہو رہا ہے، جو کم ہی چانس ہوتا ہے کہ کوئی الکوہلک ہے گھر میں، یا کوئی ڈرنک بندہ ہے، یا کوئی آپ کہہ لیں اسموکنگ تو ہے ابھی بھی کافی ہے. بہرحال ہمارے وقتوں میں جو ہمارے ابو کا ایرا تھا اس میں پھر بھی زیادہ تھی. اب لوگوں کو کافی زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے. لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے سبسٹانس ابیوز. ٹھیک ہے، یہ اگر ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اس گھر کے انوائرمنٹ کے لیے، اس کے بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ وہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو پیرنٹ چیزیں سب کو پتہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اچھا ایک اور ابیوز کی بھی میں بات کروں گی، جو ہم اسے ابیوز سمجھتے نہیں ہیں، وہ بھی ابیوز ہی ہوتا ہے. یہ جو ہمارا موبائل کا ابیوز اب چل پڑا ہے، لیکن اسے ڈیٹیل بعد میں کریں گے. پہلے جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں کوئی ایسی چیز تو نہیں، یا کوئی ایسا ابیوز تو نہیں جو بچے کے لیے فزیکلی یا ایموشنلی اس کے لیے نقصان دہ ہے. جیسے کہ بہت زیادہ ہاتھ اٹھانا، چاہے پیرنٹس کریں چاہے بچے آپس میں کر رہے ہیں. بچے آپس میں بھی وہی کرتے ہیں جن کے پیرنٹس ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں. جو پیرنٹس ہاتھ نہیں اٹھاتے وہ یقین کریں ان کے بچوں کو عادت نہیں پڑتی، کیونکہ ان کے اوپر کبھی نہیں ہوا ہوتا، وہ اس چیز کو پریکٹس ہی نہیں کرتے. بچے وہی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں جو ان پر پریکٹس کیا جا چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ان پر گھر کے بڑے بہن بھائی یا پیرنٹس ان کے لیے پیشنس شو کر رہے ہوتے ہیں، آپ یقین کریں وہ بچے پیشنس شو کرتے ہیں. اور جو بچے پیشنس شو نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ ان پہ پیشنس شو نہیں کی جاتی. ہاں، اللہ یہ کہ کوئی ایسا فیکٹر ہو، جیسے بچوں میں پرابلمز ہے، ADHD ہے، ہائپر ایکٹیو، وہ بھی اس میں بھی بہت سی چیزیں، اب اس کی ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. ADHD ہے یا کوئی بھی ایسا ڈس آرڈر ہے تو اس میں ہو جاتے ہیں، وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، اس میں پھر ماؤں کو بہت برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن اس میں بھی بہت سے فیکٹرز ہیں جو ہماری ڈائٹ سے، ہمارے اپنے طریقوں سے، ہمارے سلیپ سائیکل سے ریلیٹڈ ہیں. وہ بھی ہمارے ہی اپنے، آپ کیا کہنا چاہیے کہ ہمارا ہی اپنا کیا دھرا ہوتا ہے جو بچوں کے آگے آ رہا ہوتا ہے. ADHD بھی وہ یہ جو شوگری فوڈ ہے، یہ بہت سی چیزیں جو اس کو ٹریگر کر رہی ہوتی ہیں. اور کچھ جینیٹک بھی ہوتا ہے، جیسے ڈسلیکسی ہے، وہ نہیں بچہ پڑھ پاتا اور وہ پھر بہت زیادہ اینکشیس ہو جاتا ہے، بہت فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے. وہ الگ کیسز ہیں. لیکن نارملی بچے چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑے ہیں تو آپ کی فیملی ڈس فنکشنل ہے. وہ ایک ریموٹ پہ لڑ پڑے ہیں تو آپ کی فیملی ڈس فنکشنل ہے. ہر بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ ہر چیز کی ٹرن ہے. ایک دوسرے کی چیزیں لیتے ہوئے بھی ان کی انہیں پرمیشن لے کے لینی چاہیے. اگر کسی نے ٹی وی کا ریموٹ پکڑ لیا تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ ٹی وی کا ریموٹ میں نے پکڑا، میں اپنی مرضی کا چینل لگا رہا ہوں، تو ہاف آور کے بعد دوسرے بہن بھائی کی باری آ جائے گی. کوئی رولز ہونے چاہیے نا گھر میں. تو یہ پھر آپ کی فیملی ہوگی فنکشنل. لیکن اگر وہ اوور ایوری تھنگ لڑ رہے ہیں تو پھر وہ ڈس فنکشنل ہے فیملی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ کے گھر میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے کیا فیکٹرز ہوتے ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ اتھارٹیٹیو ہے آپ کے گھر میں، وہ مدر بھی ہو سکتی ہے، وہ فادر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کہ کچھ بھی ہے اسی کا حکم چلے گا، چاہے وہ لاجیکل ہے کہ نہیں، چاہے وہ دین میں پسند کیا گیا ہے کہ نہیں، چاہے وہ بچہ اس کو بہت دل برداشتہ ہو کے اسے کرنا پڑا لیکن تم نے کرنا ہے کیونکہ فلاں بندے نے کہہ دیا. وہ فادر بھی ہو سکتا ہے، پھر بھی آپ کی فیملی ڈس فنکشنل ہے. بچہ ایک پورا انسان ہے، اسے اپنی بات کہنے کا، اپنی بات سمجھانے کا، اپنی لاجکس پیش کرنے کا موقع دینا چاہیے. اور اگر آپ اس سے سیٹسفائی نہیں ہوتے اس کی لاجک سے، تو آپ کے پاس لاجکس ہونی چاہیے کہ آپ اس کو سیٹسفائی کر لیں. لیکن آپ صرف یہ کہہ کہ چونکہ میں تمہارا پیرنٹ ہوں بس کر دو، شرم بھی اس کی یقین کریں نہیں دلی. جہاں پہ دین کی بات آ جائے وہاں پہ تو ویسے ہی پیرنٹس ہوں، شوہر ہو، کوئی بھی، اس کا حکم بعد میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ کا حکم پہلے ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کوئی شرعی مسئلے سے ہٹ کے بھی سوچیں نا، نہ کسی شرعی مسئلے کی طرف جائیں، نارملی اگر آپ سوچیں کہ آپ ایز اے پیرنٹ فیل کر رہے ہیں نہیں چونکہ میں پیرنٹ ہوں تو یہ بچہ میری ہر بات مانے، کوئی ٹھیک ہے وہ شرعی مسئلہ نہیں کھڑا کر رہا، نارمل بات، لیکن اس میں بھی آپ کو بچوں پہ کسی بھی طرح کا تشدد یا ظلم کرنے کا حق اللہ نے بھی نہیں دیا. ایک انسان اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا راعی بنایا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ اپنی مرضی سے اسے جیسے مرضی ٹریٹ کریں، ایسے نہیں ہے. یہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز آپ کے گھر میں پریکٹس تو نہیں ہو رہی کہ کوئی اتنا اتھارٹیٹیو ہے کہ وہ
کسی اور بات کو کہ بچے کی کسی چیز کو برداشت نہیں کر رہا یا ایکسیپٹ نہیں کر رہا, تو پھر بھی آپ کی فیملی ڈسفنکشنل ہے. کسی طرح کا وائلنس تو نہیں ہے, کسی طرح کی اتھارٹیرین تو نہیں ہے کوئی, یا کوئی بھی ایسی چیز جو بچے کی ایموشنل سائیکالوجی کے لیے اچھی نہیں ہے, تو پھر آپ کی فیملی فنکشن ٹھیک طرح نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, اچھا, اور آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ آپ کی فیملی میں کیا کیا پرابلم آ رہی ہے. اگر بچوں میں میوچل کوآپریشن نہیں ہے, چھوٹی سی بات ہے لیکن اس میں کوآپریٹ کر کے نہیں دے رہے, وہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ہر بات پہ انہوں نے آپ نے دیکھے ہوں گے شاید کوئی نہ کوئی ایسے کیریکٹرز بڑوں میں بھی بچوں میں بھی جو مانتے نہیں ہیں. مطلب اب انہیں جو مرضی لاجک پیش کر لیں وہ مانتے نہیں ہیں. اب وہ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہم نہیں مانتے. پہلے بچے جو مرضی لاجک پیش کر لیں, آپ نے نہیں مانی نا, بچوں سے نیگوشیٹ کرنا سیکھیں, اگر نہیں آتا تو سیکھیں. ایون کہ جو آج کل ہمارا جو سب سے بڑا اس دور کا فتنہ ہے, یہ جو اسکرینز ہے, چاہے وہ آئی پیڈ ہے, چاہے وہ آئی فون ہے, یا کوئی بھی فون ہے, موبائل فونز ہیں, اسکرینس ہیں, ٹی وی اسکرینز ہیں, آپ کے لیپ ٹاپس ہیں, کچھ بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی جو آپ کے معاملات چل رہے ہیں وہ بھی سارے آپ کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے, اسکرینس کے. ٹھیک ہے, تو اس کی ایڈکشن بھی ہو سکتی ہے, اس کی ایڈکشن کے دوران آپ کو پرابلمس بھی آ سکتی ہیں بچوں کی. وہ سارے بھی وہی ایکچولی ڈسکس کرنے ہیں, کیونکہ اس وقت ماؤں کو جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا, وہ اسکرینس کا ہے. وہ اسکرینس کا ہے. اور جو پرابلم مائیں لے کے آتی ہے نا اس جنریشن کے, اس کو آپ کو پتہ ہے یہ جین الفا کے بارے میں سنا ہے کسی نے؟ جنریشن الفا, یہ جو ویسے تو اس کی ڈیفینیشنز ہے کافی ساری, لیکن 2010 سے 2024 تک جتنے چلڈرن جو بچے پیدا ہوئے ہیں نا, انہیں جین الفا کہتے ہیں, الفا جنریشن. اب یہ جو ہے نا, یہ اب تک کی سب سے اسپوائلڈ جنریشن ہے. ان میں سب سے زیادہ ٹینٹرمز ہیں, یہ سب سے زیادہ اسپوائلڈ ہیں, یہ سب سے زیادہ بات نہیں مانتے, یہ سب سے زیادہ امپیشنٹ ہیں, پیشنس نہیں ہے. اب وہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سی پیشنس آپ شو کر رہے ہو لیکن پھر بھی بچے امپیشنٹ ہیں. اس میں پھر آپ کی پیشنس کا فیکٹر پیچھے چلا گیا, وہ چلا گیا, آپ نے اپنا چیک کر لیا, میری فیملی فنکشنل ہے, ہم کاملی رہتے ہیں, ہم کامنس شو کرتے ہیں, ہم سب کچھ کرتے ہیں, پھر بھی بچہ نہیں کام, پھر بھی بچہ کاملی ڈیل نہیں کرتا, پیشنس نہیں ہے اس میں, تو وہ پھر جائے گی, وہ سارا پیچھے بیک ٹریک آپ کا ہوگا, سارا کچھ پیچھے سے وجہ کیا آپ کو ملے گی؟ موبائلس, اسکرینس. تو یہ جو جین الفا نا, اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ سب سے ڈم جنریشن آئی ہے. ایون کہ جو بچے 5 کلاس میں جو چیزیں کر رہے تھے, اب وہ 7 کلاس کے بھی نہیں کر پا رہے ہوتے. ان کا جنرل میتھمیٹکس, جنرل ان کی لینگویج اسکلز, جنرل ان کی گرامر ویک ہے. وجہ کیا ہے؟ اسکرینس. اب یہ کیوں وجہ ہے اسکرینس؟ ٹائم زیادہ ادھر کنزیوم کر رہے ہیں, اس لیے ٹائم زیادہ ادھر لگا دیتے ہیں اور سیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا, یہ وجہ ہے. بہت سے فیکٹرز ہیں. جب بچہ اسکرین یوز کر رہا ہے, وہ صرف اسکرین نہیں یوز کر رہا, آپ کو اس کی صرف آنکھیں نہیں استعمال ہو رہی, اس کی بہت سی ایبلٹیز استعمال ہو رہی ہیں. وہ جو کلرفل چیزیں ہیں, ایون کہ جو بچوں کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں نا, جیسے یوٹیوب فار کڈز ہے, ٹھیک ہے, بہتر ہے, یوٹیوب سے تو بہت بہتر ہے کہ آپ یوٹیوب فار کڈز چلیں, بچوں کو لگا دیں, لیکن اس میں بھی بہت کلرفل چیزیں ہیں. اگر بچہ اسی کو دیکھے جا رہا ہے اور آپ خوش ہیں جو یوٹیوب فار کڈز دیکھ رہا ہے, کوئی بات نہیں, اب وہ کلرز کو, وہ برائٹ وائبرنٹ کلرز دیکھے جا رہا ہے, وہ جو فاسٹ ایکشنز ہیں ان کو دیکھے جا رہا ہے. ایک نارمل بچہ بھی ہمارے ایشیا میں جو ہے نا, وہ 3 گھنٹے کی ریلز کنزیوم کر رہا ہے ایک دن میں. صرف ریلز کی بات کر رہی ہوں, باقی وہ گیمز میں کیا جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, وہ نہیں. نارملی یہ بچے کنزیوم کر رہے ہیں, اس جنریشن کے بچے, یہ جنریشن الفا کے بچے. تو اس کنزیوم کرنے میں کیا ہوگا ان کا؟ اب یہ سارے فیکٹرز جو آپ دیکھ رہے تھے نا کہ میری فیملی فنکشنل ہے کہ نہیں, اگر وہ سارے فیکٹرز آپ نے سیٹل کر دیے ہیں نا, یہ میں بات کر رہی ہوں, وہ سیٹل کرنے کے بعد بھی اگر آپ کے بچے میں پرابلم ہے, اگر وہ فیکٹرز ہیں پھر تو وہ ہیں ہی ہیں, پھر تو آپ کے بچوں میں پرابلم آئے گی. لیکن اگر وہ فیکٹرز نہیں ہیں, آپ کاملی ڈیل کرتے ہیں, آپ نے بچے کو لو اور رسپیکٹ دی ہے جو اس کی ڈیو رسپیکٹ ہے. ایک بچے کو کوئی چیز منوانی ہے نا, تو آپ نے سب سے پہلے, آپ کسی کی بھی بات کب مانتے ہیں؟ کب مانتے ہیں؟ کب ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ وہ کیا مینٹل اسٹیٹ ہوتی ہے, کوئی بتائے گا مجھے؟ وہ کیا مینٹل اسٹیٹ ہوتی ہے جب آپ کسی کی بات, جب آپ ہیپی ہوں؟ ویری گڈ, جب آپ ہیپی ہوں, یہ ہیپی فیملی کا ہی میں کرائٹیریا آپ کو بتا رہی تھی نا. جب آپ ہیپی ہوں گے نا, تب آپ کو کیا ہوگا, آپ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ہیپی انسان کب ہوتا ہے؟
جب آپ کو محبت اور رسپیکٹ ملتی ہے، صرف محبت بھی نہیں اور صرف رسپیکٹ بھی نہیں، یہ دونوں چیزیں بچے کی بھی بہت بڑی ضرورت ہے. ایک بڑے کی بھی ضرورت ہے اور ایک بچے کی بھی ضرورت ہے. آپ نے وہ ضرورت بچے کی پہلے فلفل کرنی ہے، پھر آپ نے وہ اپنا کرائٹیریا دیکھنا ہے کہ میری فیملی ڈس فنکشنل تو نہیں ہے. اس کے بعد اگر یہ ساری چیزیں فلفل کرتے ہیں پھر آپ جائیں گے ان پرابلمس میں جو اب میں کہہ رہی ہوں. وہ جو لو اور کیئر کی ضرورتیں ہیں نا اور رسپیکٹ کی، وہ اس کے بھی بہت سے طریقے ہیں. آپ بچے کو، آپ نے ہیپینس ہارمونس کے بارے میں کسی نے پڑھا ہے؟ ڈوپامین تو سب کو پتا ہوگا نا، پلیئر کے ہارمونس ہیں بہت سے. ڈوپامین سب کو پتا ہوگا، لیکن اس کے جو سورسز ہیں نا وہ اچھے نہیں ہیں. میوزک سے ملے گا آپ کو ریلز کنزیوم کرنے سے ملے گا. ٹھیک ہے، ریلز آپ نے ایک کی ڈوپامین ہٹ ملا، دوسری کی چند سیکنڈ میں ڈوپامین ہٹس مل رہے ہیں آپ کو. پلیئر ہارمون ہے، خوشی کا ہارمون ہے، لیکن اس کے سورسز بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، تو وہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے. ہم جیسے انسان تو نہیں ریکمینڈ کرے گا کہ آپ ڈوپامین لینے کے لیے، بچے خوش کرنے کے لیے آپ موبائل یوز کرتے رہیں، آپ ویڈیوز دیکھتے رہیں، آپ گیمز کھیلتے رہیں کہ ایک ایک سیکنڈ میں وہ چینج ہو رہا ہے، آپ کا ویژول تو بڑا مزہ آ رہا ہے تو آپ جی ڈوپامین میں بچے کو لگا دیں. اور بھی ہارمونس ہیں. آکسیٹوسن، وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹچ سے ملتا ہے. کچھ سبلنگس بھی آپس میں کبھی ایک دوسرے کو حگ نہیں کرتے. کچھ میں نے دیکھے بالکل دور دور رہتے ہیں، اور کچھ میں بہت زیادہ عادت ہوتی ہے. ان کو الگ کرنا پڑتا ہے کہ الگ ہو جائیں. وہ اتنا زیادہ فزیکلی بھی اٹیچ ہوتے ہیں. سسٹرز ہیں وہ ہوتی ہیں یا ایسے. اس سے آپ کو آکسیٹوسن ملتا ہے. ایون کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اگر جیسے ورکنگ لیڈیز ہیں، وہ انہوں نے کام پہ جانا ہے، چھوٹے بچہ اگر وہ کسی بھی خاتون بزرگ کے پاس رہتا ہے تو اس کو آکسیٹوسن ملتا رہتا ہے. خاتون کے اندر سے ویسے ہی بچے کو مل جاتا ہے، بچے کا وہ ہارمون جنریٹ ہو جاتا ہے کسی عورت کے پاس رہنے سے. یہ ایسے اللہ تعالیٰ نے دیکھے اندر سسٹم ہی ایسے رکھا ہے. ان ہارمونس کا بھی بہت اہم فنکشنز ہیں، جیسے کہ ہمارے بلڈ کے، ہمارے باقی آرگنس کے فنکشنز ہیں. تو وہ آکسیٹوسن آپ کو ٹچ سے ملتا ہے. تو مائیں جو ہیں وہ بچوں کو پیار کریں، انہیں ساتھ لگائیں. بڑوں کو اور طرح کا ٹچ ملے گا، چھوٹوں کو اور طرح کا ٹچ ملے گا. تو میں تو بہت بڑے بچے بھی میرے تھے تو میں گود میں بٹھا لیتی تھی، کسی کو برا لگے تو لگے. لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ بڑے ہیں تو آپ انہیں ساتھ لگائیں، یا ان کا ہاتھ پکڑ لیں، ان کا ہاتھ چوم لیں، جو بڑے بچے ہیں، ایڈلٹس ہیں جو. لیکن یہ بہت ضروری ہے، یہ ٹچ سے ملے گا. پھر آپ کو جب آپ نے کوئی کرٹسی ورڈز بولے یا کوئی بھی ایکٹ آف کائنڈنیس کیا، تب بھی ایک ہیپینس ہارمون ریلیز ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سیروٹونن. سیروٹونن میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جیسے کوئی چھوٹا سا کائنڈنیس کا کام کیا اور آپ کو اپریسیشن ملی ہے تو سیروٹونن ریلیز ہوگا. ڈوپامین میں بھی پلیئر ہے، اس میں بھی پلیئر ہے، مگر دونوں کی ٹائپس میں بالکل ڈفرینٹ ہے. اس کو ہم سجیسٹ کرتے ہیں ہاں کائنڈنیس کا ایکٹ کریں. بچہ کسی کو پانی پلاتا ہے، آپ یقین کریں جب اسے وہ اپریسیشن ملتی ہے نا، وہ اس کام کے لیے اتنا زیادہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور جب ڈوپامین ملے گی تو وہ ڈوپامین والی چیزوں کے لیے موٹیویٹ ہوگا اور ایکٹیویٹ ہوگا. تو پھر یہ آپ پر ہے، آپ نے انہیں کیا پرووائڈ کرنا ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے کائنڈنیس کے جیسچرز کو اپریشیٹ کریں تاکہ وہ کریں، اور ان کے ساتھ بھی کریں. اس سے آپ ان کا سیروٹونن ریلیز ہوگا، وہ بھی ہیپینس ہارمون ہے، بچے کو خوش کرتا ہے. اس کے علاوہ اینڈوفرن ہے، وہ بھی ہیپینس ہارمون ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایکسرسائز سے بھی ریلیز ہوتا ہے اور بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتا ہے. لیکن ایکسرسائز جو ہے نا، اس سے اینڈوفرن ریلیز ہوتا ہے. آپ بچوں کو اگر اسپورٹس میں بھیجتے ہیں یا آپ انہیں کسی طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی کراتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی اپنے گھر میں نا ٹیوٹر نہیں دیکھا، کبھی لگوایا ہی نہیں. الحمد للہ او لیولس تک آگے بچے، تو ٹیوشنز نہیں کبھی پڑھی. لیکن میں نے اپنا اسپورٹس ٹیچر بچوں کے لیے لگوایا تھا. کیوں؟ جب یہ کووڈ کے بعد ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل تھا، تو ہم بات تو بڑی کرتے ہیں یہ ایڈکشن ہے، یہ ایڈکشن ہے، یہ ایڈکشن ہے، لیکن ہم اس کو ریپلیس نہیں کسی چیز سے کرتے. جیسے ڈرگس ایڈکٹ جو ہوتے ہیں ان کو ہم ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں بھیجتے ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے. وہ پھر ایسی جگہوں پہ نہیں انہیں منع کیا جاتا ہے جہاں پہ انہیں ٹیمپٹیشن فیل ہو اس چیز کی. لیکن موبائل کو ہم ایڈکشن کہتے رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے. اس کو ریپلیس کریں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ. اور یہ فزیکل ایکٹیویٹیز اصول وہی پہلے والا جو لیسن کے شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ نے بچے سے کچھ کرانا ہے تو پہلے خود کریں. اگر خود آپ سارا دن اسکرینس پر ہیں، بچہ نہیں چھوڑے گا، وہ ٹیمپٹیڈ فیل کرے گا. آپ نوٹ کریں جب آپ نے اسکرین پکڑ لی نا، آپ کے سارے بچے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے میں سب لے کے بیٹھے ہوں گے. لیکن اگر آپ نے نہیں پکڑی تو بچہ ڈسکریج، اور آپ جب اسے کہیں گی نا تم نے یوز نہیں کرنا، آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کو بند، تو آپ کی بات میں بھی اثر ہوگا اور بچہ وہ اثر لے گا بھی، کیونکہ آپ خود نہیں کر رہی. لیکن اگر آپ خود یوز کر رہی ہیں اور آپ موبائل پکڑے پکڑے کہہ رہی ہیں اس کو بند کر دو بس ہو گیا ٹائم، وہ کہے گا ٹھیک ہے، ماں تو خود بیچاری ایڈکٹیڈ ہے، خود لگی ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے، تو چھوڑو اسے. یہ ایسے ہی ہوگا، آپ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیں. ایسے ہی ہوگا. آپ کو سب سے پہلے خود اس کو چینج کرنا پڑے گا، اپنی عادت کو، اپنی یہ جو اسکرین ٹائمنگس کو.
اس کو لمیٹڈ کریں اسکرین ٹائم کو, بچوں کا اسکرین ٹائم خود ہی لمیٹڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اسکرین سے یہ سارا اسکرین ٹائم, یہ جو سارے ہیپینس ہارمونز میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہ سارے آلٹرنیٹیو ہیں جو آپ ڈوپامین کے علاوہ اگر بچے کو ڈوپامین کے بغیر بچے کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ والا ایسا ہیپی بچہ جو ہے نا وہ آپ کی بات سنے گا. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں بھی آپ نے پرووائڈ کر دیں, لیکن اگر آپ نے اسکرین نہیں چھڑائی, ٹھیک ہے آپ یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن وہ آپ کا بچے کا ڈوپامین سینٹر ڈائلیٹ ہوا کیے رکھا ہے آپ نے, اور وہ ساتھ ساتھ کر رہا ہے, تو تب بھی وہ افیکٹو نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی. کیوں, سے کیا ہوتا ہے, دیکھیے ابھی کچھ عرصے پہلے چوہوں پہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا نا سائنٹسٹ نے, تو انہوں نے جیسے بچہ بہت زیادہ ویژول برائٹ وائبرنٹ چیزیں دیکھتا ہے اور سینس بار بار چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور ساؤنڈ بھی ویسے ہی سن رہا ہوتا ہے, تو انہوں نے چوہوں کے ساتھ نا ایسی ایکسپیریمنٹ کیا کہ ان کو نا کچھ نوائز اور اس طرح کی چیزیں جو بچے کے وولے برین کے پارٹس ٹریگر کرتی ہیں نا, چوہوں کو بھی وہی چیزیں انہوں نے پرووائڈ کی, ویسی آوازیں جو ان کے وولے برین پارٹس کو ٹریگر کرتی ہیں. obviously وہ ویسی تو نہیں اسکرین دیکھ سکتے, لیکن ان کے برین پارٹس کو ٹریگر کرتی ہیں, وولے برین پارٹس کو جو بچوں کے اسکرین دیکھنے سے ٹریگر ہوتے ہیں, گیمز کھیلنے سے ٹریگر ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, کچھ عرصے بعد, میرا میں 20 ڈیز کتنے ڈیز کی یہ ریسرچ تھی, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب چوہوں کے برین کو آبزرو کیا گیا تو اس میں وہ پارٹس تو ٹھیک تھے جو سننے سے ریلیٹڈ تھے یا ان چیزوں سے ریلیٹڈ تھے جو وہ کر رہے تھے, ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کر رہے تھے جو ان کو ایکٹیویٹ کر رہے تھے ان برین پارٹس کو. جیسے ہمارے بچوں کا جو دیکھنے کا اینگل ہے, یا بہت زیادہ اسکرینز, یہ جو ہم اسکرین کی سینس چینج ہو رہے ہوتے ہیں, بار بار چینج ہو رہے ہیں, ویژولس چینج ہو رہے ہیں, تو بچے کی کچھ چیزیں نا ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں, اور وہ اتنی اوور ایکٹیویٹڈ ہوتی ہیں کہ جب آپ بچے کا ایک دم سوئچ آف کرتے ہیں نا اس کی اسکرین, تو وہ بہت ہائپر ہو جاتا ہے. اور یہ میں نے لاسٹ سیشن میں بھی کہا تھا بچے کو ٹائم دیا کریں, تمہارے پاس 3 منٹ ہے, پھر کہیں تمہارے پاس 2 منٹ ہیں, کیونکہ اب ہم ایڈکٹڈ ہیں بچے, کیا کیا جائے, تمہارے پاس 1 منٹ ہے. آہستہ آہستہ یہ ایڈکشن ختم بھی ہو سکتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, 1 منٹ ہے, اور پھر اس کو کہیں سوئچ آف کر دو اسے. ٹھیک ہے, وہ سارے پارٹس تو اس کے اوور ایکٹیویٹڈ ہو جائیں گے, جو باقی پارٹس ہیں نا وہ ایکٹیویٹڈ نہیں ہوں گے, وہ چھوٹے ہو گئے ان چوہوں کے پارٹس. آپ کو پتہ ہے جو یہ جو الفا جنریشن ہے, اس میں اپنے یہاں جو مائیں بیٹھی ہیں جن کے بچے 17-18 ایئرس کے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم کچھ بچے چھوٹے بھی ہیں, یہ الفا جنریشن کے ہیں, اس میں ایک بہت بڑا فرق وہ دیکھیں گی. جیسے کہ میرا ایک بچہ جو اسی جنریشن میں لائے کر رہا ہے, بلکہ 2-3 کر رہے ہیں, تو وہ میں نے جو آبزرو کیا کہ جس نے اسکرین ٹائم کنزیوم زیادہ کیا نا, اس ایج میں جو میرا بڑا بیٹا تھا اس کی پرابلم سالونگ اسکل جو تھی وہ بہت زیادہ تھی. حالانکہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ انٹیلیجنٹ ہے زیادہ, کیونکہ ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھا رہی ہوتی ہے بچے کو, کون سا بچہ زیادہ پک کر رہا ہے, جلدی پک کر رہا ہے, جلدی رسپونڈ کر رہا ہے, جلدی میمورائز کر رہا ہے, ہر چیز بچے کا, ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کا کیا آئی کیو لیول ہے, کیا ای کیو لیول ہے, ماں کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ پرابلم سالونگ, اور یہ اس ریسرچ کا بھی رزلٹ یہی تھا کہ پرابلم سالونگ, ڈیسیژن میکنگ, اور پیشنٹلی کسی چیز کو ہینڈل کرنا, یہ سب چیزیں جو برین کنٹرول کرتا ہے نا, جو پارٹس, وہ سارے پارٹس بالکل ریڈیوس ہو جائیں گے ان بچوں کے جو اسکرین کو زیادہ, اسکرین ٹائم بہت زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں, کانٹینٹ ایسا کنزیوم کر رہے ہیں. وہ سب کچھ, وہ پرابلم سالونگ ہے بچوں میں ہے ہی نہیں ہے. بچے سے کہو یہ کر لو, یہ کر لو, اچھا وہ کہے گا آگے اب کیا کروں, وہ بالکل نہیں سوچے گا کہ تیسرا اسٹیپ اس کا کیا ہونا چاہیے. ریزننگ نہیں ہے نا, ریزننگ نہیں ہے, ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے, کمزور ہے. یہ ساری چیزیں کیا کریں گی ہمارے بچوں کو. تو دیکھیں ڈیسیژن میکر جو ٹھیک نہیں ہے, آپ کے خیال میں وہ لیڈر ہوگا؟ تو مومن کو تو اللہ تعالیٰ نے امامت دی ہے, تو امامت آخرت کی تو نہیں ہے, دنیا کی امامت ہے, دنیا میں امامت دی ہے. یہ دنیا جو لیڈ نہیں کر سکے گا وہ کیسا مومن ہے؟ جو دنیا کو بتا نہیں سکے گا اسلام کیا ہے, کیا اس میں لیڈنگ کوالٹیز ہی نہیں ہے, اس میں ڈیسیژن پاور ہی نہیں ہے, اس میں ریزننگ ہی نہیں ہے, اس میں پرابلم سالونگ اسکلز ہی نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا, وہ اپنی امامت کے فرائض ہی نہیں ادا کر سکے گا, ہے نا ایسے ہی. تو مومن کا تو کام امامت ہے, ٹھیک ہے نا. تو بات سمجھ میں کیا آئی؟ اسکرین ٹائم, اسپیشلی جو ریلز بچے کنزیوم کر رہے ہیں, جو کارٹونز بہت وائبرنٹ کلرز کے دیکھ رہے ہیں, جو پب جی, یہ ایجپٹ میں ایک 12 سال کا بچہ پب جی کھیلتے کھیلتے کولیپس کر گیا, اسے ہارٹ اٹیک آ گیا. اتنا زیادہ انوالو ہوتے ہیں گیمز میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم, ایسا لگتا ہے وہ خود اندر گیم میں, اتنا زیادہ وہ انوالو ہو جاتے ہیں. اور یہ ہارٹ اٹیکس یہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں ہو رہے ہیں, اور بہت سے فٹس اور سیئرز جو ہیں یہ تو عام ہو گئے ہوئے ہیں کہ بچوں کو فٹس پڑ رہے ہیں. برین ہیلتھ بالکل خراب ہو گئی ہے بچوں کی.
ایموشنلی بھی خراب ہوگی ہے. آپ اگر اسے ایموشنلی دیکھیں, ایموشنل سائیکالوجی میں دیکھیں, تب بھی خراب ہوگی ہے. اور اگر فزیکلی آپ سوچیں, آپ کی نیورولوجی, وہ بھی نیورو سسٹم جو ہے وہ بھی کافی خراب ہو گیا ہے. بچہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے بچوں کے نیورونز ہی نہیں بن رہے. نیورونز کیسے بنتے ہیں؟ ہر نئی چیز سیکھنے سے. جب آپ نے نئی چیز سیکھنی نہیں, جب آپ روز وہی گیم کھیل رہے ہیں, اسی میں لگے ہیں, تو آپ کا دماغ کیا ہیلدی برین ہوگا؟ وہ ہیلدی برین نہیں ہوگا. تو برین ڈیمیج ہو رہا ہے ہمارے بچوں کا. سائیکولوجیکل پرابلمز آ رہی ہے برین سے ریلیٹڈ. ہارٹ اٹیکس بھی ہو رہے ہیں, ہارٹ کو بھی پرابلم آ رہی ہے. ہارٹ کی پرابلم کیوں آ رہی ہے؟ دماغ کام کر رہا ہے, ہارٹ کو کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ ایک تو ہارٹ سے بھی کچھ نروز برین میں جاتی ہیں بھائی. جب دماغ کو سوچتا ہے, دل کی دھڑکن کبھی تیز ہو جاتی ہے نا, تو ہارٹ کا بھی تھوڑا سا ریلیشن ہے برین کے ساتھ. دوسری بات جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, جو بچے بہت زیادہ اسکرین ٹائم کنزیوم کرتے ہیں, ان کا سب سے پہلے تو سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بڑوں کا بھی ہوتا ہے. یہ ساری باتیں بڑے بھی اپلائی کر لیں اپنے اوپر, جو ایڈکٹڈ ہیں, ہم میں سے اکثر ہیں. تو سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے بہت سے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں جس میں جو کچھ مرد حضرات کے کیسز ہیں. ابھی کچھ ہی دن پہلے میری بالکل نیکسٹ ڈور نیبر ہیں ڈاکٹر, تو انہوں نے بتایا کہ ان کے سرکل میں ہی کوئی ڈاکٹر تھے, اور بڑے فٹ تھے, اور بڑے روز ایکسرسائز کر رہے ہیں, روز جم جانا, کارڈیو ویسکولر ایکسرسائز کر رہے ہیں, کارڈیوز کر رہے ہیں, اور جس جم سے نکلے گاڑی میں بیٹھے, ایج بھی بہت زیادہ نہیں تھی, تو ہارٹ اٹیک آ گیا. ٹھیک ہے, ایسے ہمیں کیسز مل رہے ہیں کہ وداؤٹ نو اپیرنٹ ریزن ہمیں لگ رہا ہے کہ ہارٹ اٹیکس, اور بچوں کو بھی ہو رہے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ سلیپ, لیک آف سلیپ ہے. کیونکہ جب آپ سوئیں گے نہیں تو آپ کا دل کام ٹھیک طرح سے نہیں کرے گا. اس پہ بھی بہت سے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں کہ انسان کا دل کس طرح ڈیمیج ہوتا ہے جب وہ سوتا نہیں ہے. اور سونے سے بھی کیا مراد ہے؟ جو آپ کی ڈیپ مڈ نائٹ سلیپ ہے. یہ نہیں آپ سارا دن سوتے رہے. وہ 9 گھنٹے کی سلیپ سے بہت بہتر ہے کہ آپ مڈ نائٹ 5 آورس سلیپ لے لیں, اور 7 گھنٹے, 6 سے 7 گھنٹے بچے کو تو ایٹ لیسٹ ضرور سونا چاہیے. بچے سوتے نہیں ہیں رات کو, ماؤں کو پتہ نہیں ہوتا, وہ اپنا اسکرین ٹائم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں, موبائلس میں لگے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسکرین میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا, اللہ تعالیٰ نے انسان کے دن کے لیے سورج بنایا, رات کے لیے آرام کے لیے رات بنا دی. ٹھیک ہے, تو ہمارے اندر ہارمون ریلیز ہوتا ہے رات ڈھلتے ہی, میلیٹونن. ٹھیک ہے, اس سے ہم سو جاتے ہیں, نیند آ جاتی ہے. اور سورج کی روشنی سے ہمارے اندر ہارمون ریلیز ہوتا ہے, کون سا؟ کورٹیسول. ٹھیک ہے, کورٹیسول ویسے انگزائٹی میں بھی ریلیز ہوگا. مطلب دوسرے ہارمونس ریلیز ہوں گے جو آپ کو جگائیں گے, جو آپ کو ایکٹیویٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, کورٹیسول نہیں, وہ انگزائٹی کا ہارمون ہے. اس کا بھی ریلیشن ہے, کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. لیکن وہ جاگنے کے آپ کے ہارمونس ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ سوئیں تو اسپیشلی جو لوگ نائٹ شفٹس کرتے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, تو وہ جب دن کو سوئیں تو بالکل ایسے کمرے میں سوئیں جہاں سورج کی روشنی بالکل نہ آئے, ورنہ آپ کی سلیپ ٹھیک نہیں ہوگی, آپ کی آئی سائٹ بھی ویک ہو سکتی ہے روشنی میں سونے سے. تو سلیپ کا جو کانسیپٹ ہے نا, جو قدرت نے دیا, جو اللہ نے دیا, وہ رات کے ساتھ ہے, وہ اندھیرے کے ساتھ ہے. اب یہ جو ہمارے فونز ہیں نا, ان سے وہ جو بلیو لائٹ نکلتی ہے, اس میں وہی لائٹ کا کمپوننٹ ہے جو سورج کی روشنی میں ہوتا ہے. اب وہ ہمارے برین کو میسج دیتی ہے کہ جاگو بھی دن ہے. اور جو بچے رات کو, جو بڑے رات کو موبائل یوز کرتے ہیں, ان کا سلیپ 2 3 4 5 گھنٹے بھی آگے جا سکتا ہے. پوری پوری رات جا کے بھی انہیں نیند نہیں آ رہی ہوتی. ان کا سلیپ سائیکل اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا اسٹریس ہارمون ریلیز ہوگا, وہ ہے یہ کورٹیسول. یہ اسٹریس ہارمون جب ریلیز ہوگا تو کیا ہوگا؟ بچہ انگزائٹی کا شکار. اور اس اسٹریس ہارمون اگر یہ بار بار اور بہت زیادہ ریلیز ہوتا جا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اسٹریس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ہارٹ کی جو ہیلتھ ہے خراب, جس کی وجہ سے بچوں کو ہارٹ ڈیزیز ہو رہی ہیں, بڑوں کو ہارٹ ڈیزیز ہو رہی ہیں. ہم لوگ اس پہ غور ہی نہیں کر رہے کہ ہماری نیند, ہمارا جو سلیپ سائیکل ہے, وہ کس قدر ڈسٹرب ہے, اور اس کے کتنے زیادہ برے ایفیکٹس ہیں, برے آفٹر ایفیکٹس ہیں. اور اس کی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے, ایک کے ڈوپامن ہٹس جو مل رہے ہیں وہ انگزائٹی بچے میں پیدا کر رہے ہیں, اور ایک یہ جو آپ کا سلیپ سائیکل کا ٹھیک نہ ہونا ہے, یہ بچے میں اسٹریس ہارمون بار بار ریلیز کر رہا ہے. تو بچہ کیا ہوگا؟ بالکل ان پیشنٹ, انگزائٹی والا, اینکشیس, بدتمیز جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, قصور کس کا ہے؟ بچوں کا. ہم نے چیک ہی نہیں کیا انہیں. ہمیں اپنے اسکرین ٹائم کی شوق میں ہم نے بچے کو 2 2 گھنٹے اسکرین ٹائم دے دیا, تو بچہ بیچارہ کیا کرے گا؟ تو یہ ساری چیزیں چیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے پیشنس کا, صبر کا قرآن میں بھی کتنا زیادہ ذکر ہے. قرآن میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ جو سورہ عصر ہے, سورۃ العصر, اس میں کیا کہا گیا ہے؟ تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. یہی نقصان میں نہیں ہے,
جو حق بات کی تاکید کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو صبر کی جو تلقین ہے وہ دوسروں کو بھی کرنی ہے، خود بھی. دوسروں کو وہی کرے گا جو خود کرے گا. ٹھیک ہے، تو دین پہ صبر کرنا ہے. پھر سورہ فرقان کی جو 20 آیت ہے اس میں کیا ہے؟ لوگوں میں بھی بعض کے لیے فتنہ ہے. اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ تب بھی اللہ نے لوگوں سے کوشچن کیا. یہ اس کے کانٹیکس ایسا ہے کہ کافروں کی وہ جو پرسیکیوشنز تھی نا، ان کے لیے مسلمانوں کو کہا گیا کہ بعض کے لیے فتنہ ہے. آج وہ اوپر ہے، تم بھی آ جاؤ گے اوپر. تو فتنہ ہے انسان میں، بعض کے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے. تو تم اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ وکان ربک بصیرا، اور ہے اللہ دیکھنے والا. وہ صبر جو ہے نا، جو آپ نے دین کے راستے میں کرنا ہے، اس پہ جمے رہنا ہے. کون جمع رہے گا؟ جو اسے کاملی ہینڈل کرے گا، برداشت کر جائے گا. جمے رہنا ہے. کیا تم کرو گے؟ اللہ کوشچن کرتا ہے کیا تم کرو گے؟ اللہ دیکھنے والا. وکان ربک بصیرا، اللہ دیکھنے والا. دنیا نہیں دیکھتی، دنیا تمہیں ریوارڈ نہیں دیتی، کوئی بات نہیں، اللہ دے گا تمہیں ریوارڈ. صبر ہوگا تو ریوارڈ دے گا نا. وہ صبر ہمارے بچوں میں نہیں ہے. بڑے ہو کے اتصبرون کا جواب دیں گے، وہ صبر کریں گے. آخرت کے معاملات میں بھی جو صبر ہے نا، وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہے. جو دنیا کے معاملات میں، یہ دنیا کے معاملات سے ریلیٹڈ آیت ہے نا. سورہ فرقان کی 20 آیت ہے، ایک پارے کے اینڈ پہ آتی ہے. تو لوگوں کے معاملات پہ صبر وہ ہمارے بچے سیکھتے ہی نہیں ہیں. لیکن اگر سیکھ لیں گے تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر سیکھیں گے تو اتنا بڑا اجر ہے. آپ کو پتہ ہے پیشنس کے بارے میں، وہ جو ایک جرمن پروفیسر تھے، ڈاکٹر والٹر مشل، انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا، مارش میلو ایکسپیریمنٹ. بڑا فیمس ہے، بہت پرانا ہے مارش میلو ایکسپیریمنٹ. اس میں انہوں نے، یہ اسٹینفورڈ کے پروفیسر تھے، انہوں نے مارش میلوز بچوں کے آگے رکھ دیے، ایک ایک مارش میلو. انہوں نے کہا کہ کچھ دیر بعد ہم آئیں گے. ٹیچرز نے کہا، یہ سروے تھا ان کے اوپر جو 40 ایئرس چلا تھا. ہم تھوڑی دیر بعد آئیں گے، جس نے کنزیوم کر لیا اس کو کچھ نہیں ملے گا، جس نے نہیں کھایا اسے ہم ایک اور دیں گے. کچھ بچوں نے اسے فوراً ٹیچرز کے نکلتے ہی کھا لیا، اور کچھ بچوں نے اسے نہیں کھایا. یہ والا ایکسپیریمنٹ اس وقت ختم ہو گیا، لیکن ان بچوں پر ریسرچ 40 ایئرس تک چلتی رہی. اور 40 ایئرس بعد جن بچوں نے پیشنٹلی انتظار کیا تھا اچھے ریوارڈ کا، وہ بچے سب سکسیزفل تھے. انہیں کوئی میجر ایشو نہیں تھے اپنی لائف میں. اور جن بچوں نے فوراً کھا لیا تھا، دیکھیں کہاں سے ابتدا ہوئی آپ کی سائیکالوجی کی. جن بچوں نے اسے فوراً کنزیوم کر لیا تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کوئی الکوہلک ہو گیا، کوئی اپنی فیملی لائف میں اچھا نہیں تھا، کوئی کسی ایریا میں لائف کے ناکام تھا، کوئی کسی میں تھا، لیکن ان سب کو کوئی نہ کوئی پرابلمس تھیں. ٹھیک ہے، تو سمجھ کے آئی یہ پیشنٹ ہونا، پیشنس کا ہونا بچوں کے لیے کتنا ضروری ہے. آپ دین کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، دنیا دین میں ہی ہے. دنیا کے معاملات میں اگر بچے صبر نہیں کرتے تو وہ ایک صابر مسلمان ہوں گے، وہ دین پہ چلنے والے ہوں گے. جو دنیا کے معاملات میں صبر نہیں کر سکتا، وہ دین کی راہوں میں اتنی مشکل راستے میں چلتے چلتے استقامت. صبر کا مطلب کیا ہے؟ رک جانا. ٹھیک ہے، تھم جانا. تو وہ کیا ہے؟ دین کے راستے میں ایک تو مشقتوں پہ تکلیفیں برداشت کرنا، خود رکے رہنا، وہ بھی صبر ہے. اور استقامت سے چلتے رہنا، وہ بھی صبر ہے. تو جو مشکلیں برداشت نہیں کرے گا، وہ نیکسٹ اسٹیپ پہ نہیں جائے گا، وہ استقامت سے چل بھی نہیں سکے گا. یہ پیشنس، یہ جو بچے امپیشنٹ ہے، سب سے زیادہ پرابلم آج کل کی ماؤں کو یہ ہے، بچوں میں صبر ہی نہیں ہے. ماؤں کا سب سے بڑا ڈائلاگ، سب سے زیادہ جو کامنلی وہ یوز کرتی ہیں، وہ کیا ہے؟ صبر کرو، صبر کرو، صبر بھی کرو. کہتی ہیں نا، ہم سب کہتی ہیں صبر بھی کرو. کہاں سے کریں صبر؟ ہم نے ان میں ڈالے نہیں صبر. یہ سارے فیکٹرز، اسپیشلی اسکرین ٹائم، آپ کے بچے کو امپیشنٹ بنا رہے ہیں. ان کا پیشنس ختم ہوتا جا رہا ہے. اور پیچھے فیکٹرز جو ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت کاملی ہینڈل کرتے ہیں، ہم تو بڑا وہ جو لو اور رسپیکٹ کا کارنر ہے وہ بڑا بچے کا فل کر کے رکھتے ہیں، بچے کو بڑی ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں، بڑا محبت دیتے ہیں. لیکن آپ اسکرین ٹائم بھی بہت خوب جی بھر کے دیتے ہیں. تو سب کچھ آپ کا کیا ذرا سارا ویسٹ ہے. ہاں، جو اسکرین ٹائم سے بچا کے رکھتے ہیں بچوں کو، وہ پھر بہت سی چیزیں پریکٹس کر سکتے ہیں. بچوں کو اچھا، اوبیڈینٹ اور اسٹیبل اور بالکل ماڈریٹ قسم کا انسان بنانے کے لیے آپ ان کا وہ جو کارنر ہے لو اور رسپیکٹ کا، وہ فل کر کے رکھیں. اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے سے ٹپس ہیں. جیسے آپ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے، بچے کو پیار کریں، حق کریں، ورڈز آف افرمیشن کہیں. یہ جو سیروٹونن جس سے ریلیز ہوتا ہے، ان کے کسی بھی چھوٹے سے اچھے سے ایکٹ کی وجہ سے ان کو اپریشیٹ کریں. یہ سب ہوگا. انہیں گفٹس دیں، اور گفٹ بھی دیکھیں بہت مہنگے بہت ہائی فائی قسم کے گفٹس کی ضرورت نہیں ہے. بچے کی ٹائپ کو دیکھ کے ہمیشہ گفٹ دیں. میں نے دیکھا ہے بچے جو ہیں، مطلب
وہ موتی تاروں والے کپڑے پہن نہیں رہی، مائیں زبردستی پہنا رہی، میں نے اتنا مہنگا خریدا ہے، پہن کے چھوڑو. اگر بچہ ایسا ہے تو اسے آپ جو اس کی پسند کی چیزیں ویسی دلائیں. کپڑے کیا آپ کی ناک اونچی کر دیں گے، بچے کو تو کچھ نہیں دیں گے. میرا جیسے ایک میری بیٹی ہے، اسے بالکل یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، اسے کھانا پینا پسند ہے، تو ہم اسے کھانے پینے کی چیزیں زیادہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ اس میں مطلب زیادہ اچھی خوش ہیپی فیل کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو بچے کو گفٹس تبھی خوش کریں گے، اس کا وہ لو اور رسپیکٹ کا کارنر تبھی فل کریں گے جب وہ اس کے مطابق ہیں. گفٹ کیا ہوتا ہے؟ گفٹ کا کیا اصول ہے؟ جو دوسرے کی پسند کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. ایک بچے کو، اب کسی بچے کو آؤٹنگ بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے، باہر لے کے جانا. کچھ بچوں کو بالکل انٹرسٹ نہیں ہوتا. کچھ بچوں کو کھانا پینا، کچھ بچوں کو، بچیوں کو اکثر کپڑے، اور بھی بہت سی چیزیں ہوں گی. ہر ایک اپنا اپنا وہ ہے، اپنا اپنا ہر بچے کا حساب کتاب ہے، اپنی چوائس ہے. اس چوائس کے مطابق بچے کو گفٹ دیں. کبھی بچے کو اپنی چوائس اس پہ تھوپنے کی کوشش نہ کریں کہ یہ بڑا زبردست ہے، آئی فون دے دیا، وہ بچے کے لیے اچھا ہے؟ بچے کے لیے اچھا نہیں ہے. اسپیشلی چھوٹے چھوٹے بچوں کو گفٹ دیے جا رہے ہیں، جی ہم نے بڑا مہنگا گفٹ دے دیا. کوئی فائدہ نہیں اس کا. بچے کو اس کی ضرورت اس کی چوائس کے مطابق دیں، چاہے وہ چھوٹا ہو. اور آپ نوٹ کریں گے آپ کو بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں مل جائیں گی جو آپ کے بچے کو خوش کریں گی. ٹھیک ہے. اور پھر اس کو اپریشیٹ کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. اس کو اپریشیٹ کریں. اپریشیٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ اچھا فیل کرے گا، وہ ہیپی ہوگا، وہ آپ کی بات مانے گا. اور پھر آپ نے بھی اچھی باتیں منوانی ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کا فرض ہے، پھر آپ نے اچھی باتیں منوانی ہیں. ٹھیک ہے. اب میری بات سنیں. ایک ایکسٹریم، کیونکہ میں تقریباً ہر لیکچر میں کہتی ہوں بچوں کو اپریشیٹ کریں، اپریشیٹ کریں، اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. ایک ایکسٹریم جو بہت زیادہ دیکھی گئی ہے بچوں میں، وہ یہ ہے کہ مائیں بچوں کو کانفیڈنٹ کرنے کے چکر میں کیا کر رہی ہیں کہ اوور پروٹیکٹیو ہو جاتی ہیں. کوئی بھی ان کو جو کمی نظر آتی ہے، چاہے وہ ان کے مال میں ہے، چاہے وہ ان کے اسٹیٹس میں ہے، چاہے وہ ان کی ذہانت میں ہے. بچہ اگر اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہے، یا خود وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، یا خود وہ بہت ایجوکیٹڈ نہیں ہے، یا کچھ بھی ایسا ہے، تو وہ بچے کو نا عجیب طرح کا فیڈ کر رہی ہوتی ہے. ایسے بھی دیکھا گیا. یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے کہ وہ بچے کو کہتی ہے کہ تم میں کوئی کمی نہیں ہے، تم میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس ڈیلیوژن میں نا بچہ زیادہ نہیں رہے گا. اسے ایونچولی پتہ چل جائے گا کہ میرے میں کیا کمی ہے، تب بھی تو وہ ٹوٹے پھوٹے گا. تو آپ اسے اپنی کسی بھی شارٹ کمنگ کے لیے تیار کیوں نہیں کرتی؟ امبریس کریں. سب سے بڑا اصول بچے کے لیے امبریس یور سیلف. اپنے آپ کو قبول کر لیں اور مان لیں کوئی بات نہیں، کوئی کمی ہم سب میں ہے، مجھ میں ہے، اس میں ہے. بچہ کچھ غلط کرتا ہے تو اسے، ایسی میں نے مائیں دیکھی ہیں، وہ اسے کچھ نہیں کہتی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بچے کو بالکل اس کی انسلٹ کر کے رکھ دیں 6 لوگوں میں، ایسا نہیں ہے. لیکن آپ یہ اچھے ورڈ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اچھے بچے بیٹا ایسے نہیں کرتے، آپ تو میرے پیارے بیٹے، آپ نے ایسے نہیں کرنا. ان کو سوری کہہ دیں، ان کو یہ کہہ دیں. اس سے یہ ہوگا کہ اگر اس بچے نے کچھ گڑبڑ کی ہے، جس بچے کے ساتھ کی ہے، یا اس کی مدر پاس ہے، تو ان کو بھی برا، وہ بھی تھوڑی کمپنسیٹ ہو جائیں گی. اور آپ کے بچے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میری ہر بات کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا. یہ ایک دوسری ایکسٹریم بہت زیادہ دیکھی گئی ہے کہ آپ اپنے بچے کو نا کوئی پرنس ٹائپ کی فیلنگ دے رہے ہوتے ہیں، پرنس یا پرنسس کی. بھی تمہارے لیے نا سارے تمہاری سروس میں ہیں اور تم جو چاہے کرو. ایسے نہیں ہے. جیسے بڑوں میں ایروگینٹ بڑے پسند نہیں نا کوئی کرتا، آپ ایروگینٹ لوگوں کو پسند کرتے ہیں. ہمبل لوگ اچھے لگتے ہیں نا، عاجزی والے اور اپنی غلطی تسلیم کر لینے والے. بچوں میں بھی ایسے ہی بچے پاپولر ہوتے ہیں، عاجزی والے، اپنی غلطی مان لینے والے، کوآپریٹو، دوسروں کی مدد کرنے والے، جن میں ایروگینس نہیں ہوتی. اگر آپ اپنے بچوں کو ایروگینٹ بنا رہی ہیں اور سمجھ رہی ہیں یہ کانفیڈنٹ ہے، تو وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے. وہ اپنا بھی بالکل بالکل حساب کتاب خراب کر رہا ہے، اور وہ دوسروں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے. ایسا بچہ وہ دوسروں کو بھی بہت زیادہ اریٹیٹ کرتا ہے، اور وہ اپنے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. تو بچے کو اس کا اپنا آپ کا امبریس ہو سکتا ہے، اپنا آپ قبول کر لو. کوئی کمی ہے تو کوئی بات نہیں. اور ہاں، اس کو اوور کم کر لو کمی کو، اس کے لیے محنت کرو، اسے محنت کے لیے موٹیویٹ کریں. اپریسیشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اسے محنت کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں. اپریسیشن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تم جیسے ہو تم دنیا کے ولی، تم دنیا کے نا بادشاہ، اور تم کسی سلطنت کے ولی عہد ہو. ایسا نہیں ہے. کانفیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ یو شوڈ بی کانفیڈنٹ وتھ ایوری تھنگ یو ہیو گاٹ. آپ کی ساری شارٹ کمنگس اس پہ کانفیڈنٹ ہوں. ایسے نہیں کہ ہاں ہے تو ہے، میرے میں ہے. کانفیڈنس اس کو ایکسیپٹ کرنے میں، ہاں میرے میں ہے، ٹھیک ہو جائے گا، میں اس کو ٹھیک کر لوں گی یا ٹھیک کر لوں گا. یہ کانفیڈنس. ٹھیک ہے. اپریسیشن یہی ہے. تو پھر کیا سمجھ آئی، کیا کرنا ہے؟
بچوں کو کیا کرنا ہے, کیسے ڈیل کرنا ہے. ان کو ان کے یہ جو جسے میں کہہ رہی ہوں کہ لو اور رسپیکٹ کا کارنر ہے, اس کو فل کریں, ڈفرینٹ طریقوں سے فل کریں. کون کون سے طریقے بتائے میں نے؟ ہاں ہاں, حق کرنے سے, اور کیا کرنے سے؟ اپریشیٹ کرنے سے, اور فیوریٹ گفٹس دینے سے, اور کوئی خود سے بھی بتائیں. گفٹس دے دیے, پیار دے دیا, حق کر لیا, ٹچ دے دیا, ٹائم دے دیا, کوالٹی ٹائم دیں. اگر ان کیس آپ کو کچھ دیکھنا ہی ہے نا, بچے نے کوئی اسکرین پہ کچھ دیکھنا ہے, تو اکٹھے ٹائم اسپینڈ کریں. ایک تو مائیں بہت کچھ الیبوریٹ کر سکتی ہیں کچھ بھی دیکھتے ہوئے. جیسے میں کچھ بچوں کے ساتھ دیکھوں تو میں ان میں انہیں بہت سے لیسن اسٹاپ کر کے لیسن بتاتی ہوں, اور وہ سنتے بھی ہیں. میں اسٹاپ کر کے انہیں لیسن بتاتی ہوں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے. شاید بچے تو مطلب ظاہر ہے ان کی اتنی ڈیپ تھاٹس نہیں ہوتے جتنے بڑوں کے ہوتے ہیں, تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ دیکھیں نیورونز نئی چیزیں سیکھتے ہیں نا بچے, جب تو ان کے نیورونز میں کنیکشن اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ نئی نئی چیزوں کو کنیکٹ کرنا سیکھتے ہیں. تو یہ جو مائیں سکھا سکتی ہیں وہ خود نہیں سیکھیں گے, ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں. اور یہ جو الفا جنریشن ہے نا, اس کو آئی پیڈ جنریشن بھی کہتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ یہ اسکرین ٹائم کنزیوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی آئی پیڈ ان کی آپ اسٹرینتھ بھی بنا سکتے ہیں. یہ سب سے زیادہ اسپوائلڈ جنریشن ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے یہ سب سے زیادہ آج تک کی فیسیلیٹیٹڈ جنریشن بھی ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی کے دور میں پیدا ہوئی ہے. ان کے فنگر ٹپ سے ہم کیا کرتے تھے, کوئی کورس جوائن کرنا ہے, مجھے کوئی اسپوکن کورس کرنا ہے, مجھے کچھ کرنا ہے, جانا ہے جی, ہمیں پیٹرول بھی لگانا ہے, ہمیں وہ دھوپیں بھی کھانی ہے, اور جانا ہے, پھر جا کے کرنا ہے. ہمارے بچوں کے فنگر ٹپس پہ ہے, کلک کریں. اتنے زیادہ اے آئی کورسز تو گوگل آپ کو آفر کر رہا ہے, آپ بہت سے فائدے بھی سے اٹھا سکتے ہیں. یہی جنریشن جو سب سے ڈم جنریشن اب تک کی ریسرچ میں آ رہی ہے, یہ سب سے اسمارٹ جنریشن بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹڈ ہے. تو آج یہی عہد کر کے اٹھیں کہ بچوں کو اس فیسلٹی سے, میں یہ نہیں کہتی کہ انہیں ڈپرائیو کر دیں, انہیں محروم کر دیں, آپ نہیں ایسے نہ کریں, لیکن ان کو چینلائز ضرور کریں. ان کی انرجیز کو, اس ساری باتوں کو آپ نے, یہ ساری جو فیسلٹیز اللہ نے سب سے پہلے آپ کو دی, آپ نے اپنے بچوں کو دی, ان کو چینلائز کریں اس جگہ پہ جہاں پہ وہ بچوں کی دنیا سنوارے, اور اس دنیا کے ذریعے وہ اپنی آخرت سنواریں. ٹھیک ہے, تو یہی ہمارا آج کا گول تھا. اب جو بچے اس کورس میں سیکھیں گے, وہ جو بھی سیکھ رہے ہیں, اگر یہ سب چیزیں آپ گھر میں پریکٹس کر رہی ہوں گی, آپ ان کا اسکرین ٹائم تھوڑا سا لمیٹڈ کریں. آپ جو وہ ادھر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس کے بارے میں پوچھیں, وہ ایکٹیویٹیز وہاں بھی کنٹینیو رکھیں, وہ نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, انہیں اپریشیٹ بھی کریں, انہیں اپنا فزیکل اچھا گڈ ٹچ بھی دیں, انہیں اس کے ساتھ وہ سب کچھ خود بھی پرفارم کریں. تو آپ کو یہ سب کچھ جو ہے یہ آپ کے بچے کو سپورٹ کرے گا, اس کی لرننگ کو اسٹرانگ کرے گا. ٹھیک ہے, اور اسکرین ٹائم کو تھوڑا سا ریڈیوس کر دیں. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ کے بچوں کی مینٹل ہیلتھ, ان کے ہارٹ کی, ان کے آرگنس کی ہیلتھ, ان کی ایموشنل ہیلتھ. آپ کو پتہ ہے کہ آئی کیو سے زیادہ اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے نا بچوں سے, یہ جو آگے زمانہ آ رہا ہے اس میں کمپیٹ کرنے کے لیے, وہ ای کیو کی ہے. آپ کا ایموشنل کوشن کتنا اچھا ہے, ایموشنل انٹیلیجنس کتنی اچھی ہے, اور وہ بچوں کی بالکل زیرو ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ اسکرین میں اتنا ٹائم لگاتے ہیں, وہ سوشلی انٹرمنگل ہی نہیں کرتے, وہ سوشلی کسی سے ملتے جلتے ہی نہیں ہیں. تو ٹیم کے ساتھ کام کیسے کرتے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا. آپ کو پتہ ہے ٹیم ورک سے بھی ہیپینس ہارمون ریلیز ہوتے ہیں, اس سے بھی ہیپینس ہارمون ریلیز ہوتا ہے. جب آپ کوئی ٹاسک اچیو کر لیتے ہیں, اس سے بھی ہیپینس ہارمون اچیو ہوتا ہے, ریلیز ہوتا ہے. اور ایکسرسائز, ان سب چیزوں سے, یہ سب چیزیں آپ دیکھیں آپ کے بچے کریں گے تو وہ ہیپی بھی ہوں گے, اوبیڈینٹ بھی ہوں گے, وہ کام بھی کریں گے. اور پھر کام کرانا آپ لوگ کا, آپ لوگ کی ذمہ داری ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, وہ رسپانسبل بھی ہوں گے. یہ سارے فیکٹرز آپ نے ذہن میں رکھتے ہیں. مجھے آئی ہوپ کہ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص نے. اور ہم جو بھی میں کہہ رہی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسے اپلائی کرنے کی توفیق دے, آپ سب کو بھی اپلائی کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو, ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.